نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام باب اسرار الاوقات۔ یہ اس مبحث کا 8واں باب ہے۔ مبحث کا عنوان سیاست ملی پر گفتگو کرنا ہے۔ سیاست ملیہ کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں اور انسانی معاشرے کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کن قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھا جانا ہے۔ حکمت البر والاسم کے تحت جو اصول اور قاعدے پہلے 5 مبحث میں بیان کیے جا چکے تھے، ان کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جن امور کی ضرورت ہے وہ یہاں اس باب میں بیان ہو رہے ہیں۔ کچھ بنیادی باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ جو کام انسانیت سے مطلوب ہیں ان کے اوقات کار متعین کیے جائیں۔ سسٹم بنانے کے بنیادی لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کو مطلوب ہیں ان کے لیے اوقات کا تعین کریں کہ کس وقت میں، کتنی مقدار میں اور کتنی تعداد میں وہ کام کیا جانا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے لیے کوئی شیڈول جاری نہیں کرتے تو نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ خلافت باطنہ کے اصول پر تنظیمی دائرہ کار ہو یا ملکی نظم و نسق میں جو چیزیں حکومت کو مطلوب ہیں، سیاست کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے اوقات کار کا تعین ہو۔ کسی بھی کام کے لیے لامحدود وقت نہیں ہو سکتا، ہر کام کے لیے ایک مخصوص اور محدود وقت ہے۔ تو اوقات کے تعین کی ضرورت کیوں ہے اور بین الاقوامی انقلاب میں دین اسلام نے جو اوقات متعین کیے ہیں ان کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے، اس کے بنیادی اسرار کیا ہیں، اسے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے۔ پہلے بنیادی وجہ بیان کی ہے اور پھر اس کے لیے 3 بنیادی اساسی اصول یہاں متعین کیے گئے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت میں یہ تینوں اصول اپنے اپنے مقاصد و اہداف کے مطابق استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ جو علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں تو وہ علم نجوم یعنی ستاروں کی گردش اور ان کے زائچوں کی بنیاد پر اچھے اور برے اوقات کا تعین کرتے ہیں اور اس کے مطابق امور سر انجام دینے کا طے کرتے ہیں۔ جو لوگ ارضیاتی خصوصیات یا سائنٹیفک تجربات کی بنیاد پر اپنے تجربے سے کچھ باتوں کو، کچھ اوقات کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق ان اوقات کا تعین کرتے ہیں، اور جو دین اسلام ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے عالمگیر نظام اور اس کے چلانے والی ذات باری تعالیٰ پر یقین اور اعتماد رکھتی ہے، وہ ان تمام دائروں سے اوپر اٹھ کر جو دائرہ کائنات ہے اس کے اساس پر اوقات کا تعین کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اس حوالے سے کہ انسانیت کی کامیابی کا معیار پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 4 بنیادی اخلاق، جس میں ملکیت کو بہیمیت پر ایسا غالب کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اعتدال پیدا ہو جائے۔ تو انسانوں کا ملأ اعلیٰ سے یا ملکیت سے رابطہ پیدا کرنے کے بہتر اوقات کون سے ہیں؟ جو تو آپ کو طبیعتی یا تجرباتی ارضیاتی خصوصیات کی بنیاد پر اچھے اوقات لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ارتفاقات کے لیے آپ انہیں پیش نظر رکھیے۔
اگر کسی کو صحیح اور قطعی علم ہو جائے ستاروں کی گردش کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق اپنا کوئی نظام بنائے، لیکن ان تمام پر سب سے زیادہ پاورفل مالا اعلیٰ ہے جو علم نجوم کے تمام حساب کتاب کو بھی الٹ پلٹ کے رکھ سکتا ہے، اور جو طبعی اور ارضیاتی خواص ہیں ان کے اندر بھی تغیر و تبدل اس عالمگیر نظام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو کیوں نہ تمام دائروں میں اس مالا اعلیٰ کے جو متعین کردہ اوقات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو پہلے بنیادی اساسی اصول جو تمام مذاہب میں پیش نظر ہیں انہیں بیان کیا ہے، اور پھر چونکہ یہاں دین اسلام جو دراصل ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی اساس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے تعامل کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو عنوان قائم کیا ہے اسرار الاوقات۔ سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا ہے کہ زمانے اور وقت کی کیا اہمیت ہے، اور ان زمانوں میں اوقات کی تقسیم اور ان اوقات میں جو مخصوص نتائج وہ کون کون سے ہیں، اس پر سب سے پہلے گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لا تتم سیاست الامت الا بتعیین اوقات طاعتها، کسی قوم کی سیاست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم سے جو کام آپ کو مطلوب ہیں ان کے کرنے کے جب تک اوقات متعین نہیں کرتے۔ اوقات کا تعین لازمی اور ضروری ہے کسی قوم کی سیاست اور نظم و نسق اور تنظیم قائم کرنے کے لیے۔ اب یہ کیسے طے کیا جائے کہ جو کام ہمیں مطلوب ہے اس کے لیے فلاں وقت متعین کیا جائے؟ وقت تو 24 گھنٹے ہے، سال کے 365 دن ہیں، ہر مہینے کے 30 دن ہیں، تو کس دن، کس سال، کس وقت کو متعین کیا جائے؟ یہ تعین شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ اندازے ہیں۔ والاصل فی التعیین الحدس، اندازہ ہے، المعتمد، اور یہ اندازے 3 پہلوؤں سے ہوتے ہیں۔ المعتمد علی معرفت حال المکلفین، جن لوگوں کو اس کام کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے ان کے حالات و واقعات، ان کی معروضی حالت کیسی ہے، اس کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پیچھے شاہ صاحب نے ایک گفتگو کرتے ہوئے جو پیچھے بنیادی مقدمات قائم کیے ہیں وہ یاد رکھیے کہ قوم کی سیاست سمجھدار لیڈرشپ کرتی ہے، مفہمین۔ اب وہ سمجھدار لوگوں کو سب سے پہلا بنیادی کام تو یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کسی قانون کا پابند یا کسی کام کی ذمہ داری اس پر عائد کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر سکت کتنی ہے، ان کی حالت کیسی ہے۔ جو لوگ آپ کے نظم کے دائرے میں ہیں ان کی استعداد کتنی ہے، جن کو آپ پابند بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ۔ نمبر 2، اوقات کے تعین کرنے میں اس بات کو بھی لازمی رکھا جائے کہ وہ اختیاری ما لا یشق علیہم وہو یکفی من المقصود۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو وہ کام بھاری اور مشقت انگیز نہ لگے، آسانی سے وہ کر سکیں۔ آپ تخیلاتی طور پر بڑا سخت قسم کا ہارڈ ورکر کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ متعین کرتے ہیں، اور اتنے لمبے چوڑے اوقات متعین کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو، انسانی استطاعت سے باہر ہو، تو تب بھی وہ اوقات کار کبھی ان پر پابندی نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کے اندر کتنی استعداد ہے، حالت کیا ہے، اور پھر جو وقت متعین کیا جائے وہ ان پر مشقت انگیز نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ کام ایسے وقت میں اور اتنی مقدار میں ضرور ہو جس سے اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ مثلاً اخبات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں اور اتنی مقدار میں تو ضرور ہو کہ جس سے وہ اخبات کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ مشقت سے بچنے کے لیے اس کو اتنا مختصر اور بہت معمولی سا ٹائم دیا جائے کہ جس سے اخبات کی مثلاً کیفیت ہی پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جو اقدار مطلوب ہیں، جو ویلیوز آپ کو مطلوب ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کو اوقات متعین کرنے ہیں، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ سرمایہ داری نظام میں مثلاً سرمایہ کا مفاد حاصل کرنا ہے تو سرمایہ سے ریٹرن حاصل ہو سرمایہ دارانہ نقطۂ نظر سے، تو وہ اس کے مطابق ہی اوقات کار متعین کرے گا۔ تو اسی طریقے سے جو سسٹم بھی اپنے جن اقدار کے مطابق نظام بنانا چاہتا ہے اس میں ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، تین باتوں کا۔ لوگوں کی حالات کا علم ہو کہ کتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہے۔ نمبر دو یہ کہ ان پر زیادہ مشقت والی بات پیش نظر نہ رکھی جائے، اور نمبر تین یہ کہ اس سے وہ جو بنیادی خلق یا قدر مطلوب ہے وہ مقصد حاصل بھی ہو جائے۔ اتنا تھوڑے وقت نہ ہو کہ جس سے وہ مقصد پورا ہی نہ ہو سکے۔ تین چیزیں تو یہ لازمی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ حِكَمٌ وَمَصَالِحُ، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے متعین کرنے میں ایسی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کو آپ لوگ نہ بھی جانیں، لیکن جو اس کام کرنے کے، اس علم کے جو ماہرین ہیں ان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے، ان کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ پالیسی بناتے وقت، شیڈول بناتے وقت جو منتظمین ہیں ان کے سامنے ان اوقات کے تعین کرنے کی حکمتیں اور مصلحتیں وہ ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس طور پر جو اوقات متعین کیے جاتے ہیں اسی سے کسی قوم کا سیاسی نظام، سیاسی تنظیم، سیاسی اجتماعیت مکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے اوقات کی ضرورت اور اہمیت اور وقت مقرر کرنے کے لیے جس صلاحیت اور استعداد کی ضرورت ہے اسے شاہ صاحب نے بیان کیا، اور پھر بھی یہ بات واضح کی کہ وَهِيَ تَرْجِعُ إِلَىٰ أُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، یہ اوقات کے تعین کا معاملہ تین بنیادی اساسی اصولوں پر مبنی ہے، خاص طور پر دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں۔ اب جب ہم اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے تعلق یا ملأ اعلیٰ سے تعلق کے تناظر میں تین بنیادی اساسی اصول دین میں پیش نظر رکھے گئے ہیں، قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا اصول احدھا وہ یہ ہے۔ اب چونکہ اس اصول کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں کہ اوقات متعین کرنے ہیں، اور وقت کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے، جہاں سورج اور چاند ستاروں کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے اس سے بالا تر جو نظام ہے، بالائی نظام ہے، ظاہر ہے کہ وہاں یہ اوقات نہیں ہیں جو ہمارے دن رات یا 24 گھنٹے۔ اوقات کا یا زمانے کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ اور ملأ اعلیٰ وہ اس دائرہ نظام شمسی سے کہیں بلند ہے، تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو بالا تر ہے اس دائرہ تقییدات سے، اس نظام کے جکڑ بندیوں سے، وہاں اللہ کے لیے اوقات متعین کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ کے تعلق کے لیے، یہ ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ وقت سے ماوراء ہے تو پھر اللہ کا کام یا اللہ کو جو اخلاق مطلوب ہیں وہ جب چاہے مرضی کر لیے جائیں۔ چلو ہم
علم نجوم کی بنیاد پر اوقات کا تعین کرنا، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ستاروں کی گردش اس نظام شمسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ارضیاتی یا طبعی تقاضے ہیں، مادی تقاضے ہیں کرۂ ارض سے متعلق، تو وہ بھی اس نظام شمسی کا حصہ ہیں۔ اس کی بنیاد پر اگر اوقات متعین کیے جائیں تو اس کی کوئی منطق بنتی ہے کہ وہ اس دائرہ یا اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ اور اس کا مالا اعلیٰ تو وراء الورا ہے، وہ تو وقت کی قید سے ماورا ہے، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، تو اس کے لیے خاص عبادت کے لیے خاص وقت کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا۔ تو شاہ صاحب نے پہلے اس اصول کو سمجھانے کے لیے اس کی اوقات کا دین اسلام یا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کیوں ضرورت ہے، اس کے متعین کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، تو اس کو سب سے پہلے دلائل کے ذریعے سے واضح کیا۔ وہ یہ کہ ان اللہ تعالیٰ وَإِن كَانَ مُتَعَالِيًا عَنِ الزَّمَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ زمانے کے دائرے سے بہت بلند تر ہے، لیکن قد تظاہرت الآیات والاحادیث، لیکن بڑی کثرت سے آیات اور احادیث بالکل واضح طور پر درج ذیل 3 بنیادی معاملات کے اوپر متفق ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ احادیث اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اس کرۂ ارض پر، اس نظام شمسی کے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ یتقرب الی عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بہت قریب آ جاتا ہے، جیسا کہ آگے احادیث کا کچھ اشارہ بھی کریں گے، کچھ احادیث بھی لا رہے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ احادیث اور آیات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ بعض مخصوص اوقات ایسے ہیں کہ جب انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، صبح سے شام تک فرشتہ انسانی اعمال تحریر کرتا ہے اور شام کو جا کر اللہ کے سامنے ہر آدمی کا نامہ اعمال پیش کرتا ہے، تو کچھ اوقات ایسے ہیں۔ نمبر 3 یہ آیات اور احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ بعض مخصوص اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ پاک نے اس کرۂ ارض اور اس نظام شمسی کے کچھ بڑے بڑے واقعات اور حوادث مقدر کیے ہیں، طے کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ کام ہونا ہے، مثلاً 1000 سال بعد یہ کام ہونا ہے، 500 سال بعد یہ کام ہونا ہے، یا 100 سال بعد یہ کام ہونا ہے۔ تو یہ تقسیم آیات اور احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ موجود ہے۔ الی غیر ذالک من الاحوال المتجددۃ، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے احوال ہیں جن کا تذکرہ آیات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ اوقات خاص جن میں وہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، یا انسانی اعمال حاکم مطلق احکم الحاکمین ذات باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانے، کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں اللہ جانے۔ اصل حقیقت تو ہم مخلوق اس کرۂ ارض پہ رہتے ہوئے نہیں معلوم کر سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اوقات کے تغیر و تبدل سے مخصوص اوقات میں مخصوص نتائج آتے ہیں، یہ احادیث سے معلوم ہوا ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں شاہ صاحب اوقات کے تعین میں اسے بیان کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اللہ کی ایک مخصوص تجلی، شاہ ولی اللہ صاحب کی فلسفی کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی ایک خاص تجلی ہر رات آسمان دنیا پر اترتی ہے۔
کب؟ حضور نے فرمایا حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے لے کر اور صبح صادق تک کے درمیانی عرصے کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ربنا ہمارا رب نازل ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک مخصوص وقت میں اللہ کے نزول یا تقرب انسان بندوں کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو روزانہ کی کارروائی ہے اور پھر ان 7 دنوں میں 2 تقسیمیں ہیں کہ منگل بدھ جمعرات، اس کا جمعرات کو حساب دے دیا، جمعہ ہفتہ اتوار، ان تینوں دنوں کا حساب پیر کے دن۔ تو یہ حساب کتاب یعنی مجموعی سمری جو ہے ہر انسان کی اللہ کے سامنے پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے امت میں ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت کہ اللہ کے سامنے جس دن اعمال پیش ہو رہے ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں۔ حرمین شریفین میں آج بھی عادت ہے کہ وہاں کے جتنے رہنے والے ہیں مقامی لوگ عرصہ دراز سے، تو پیر کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال ان 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف یعنی 15 شعبان ہوتی ہے تو ان اللہ لیطلع فیہا، تو اس رات میں اللہ پاک دنیا میں جھانکتے ہیں، لیطلع الیہا، ادھر دیکھتے ہیں دنیا میں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ینزل فیہا الی السماء الدنیا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر احادیث جمع کریں تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں اس موضوع پر جمع ہو سکتی ہیں، جن میں مخصوص اوقات میں اللہ کا انسانوں کی طرف متوجہ ہونا یا نامہ اعمال کا پیش ہونا یا مخصوص واقعات اور حوادث کا کسی مخصوص زمانے اور وقت میں ہونا، اس پر سینکڑوں حدیثیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتاب پڑھنے والوں سے مجھے امید ہے کہ والاحادیث فی ھذا الباب کثیرۃ معلومۃ، اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور انہیں ضرور معلوم ہوں گی، اس لیے ساری حدیثیں یہاں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، یہاں تو اصول بیان کر رہا ہوں کہ ان اوقات میں احادیث اور آیات سے معلوم ہوا ہے کہ مخصوص کام اور اس کے نتائج اور اللہ کی توجہ جو ہے ہوتی ہے۔ وبالجملۃ، ان تمام باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ فمن ضروریات الدین، دین کی بنیادی ضروریات میں سے یہ ہے کہ ان ہنالک اوقاتاً، کہ دین کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کچھ ایسے اوقات ہیں کہ یحدث فیہا شیء من انتشار الروحانیہ فی الارض، کہ ان مخصوص اوقات میں اس کرۂ ارض پر روحانی نظام پھیلتا ہے، مالا اعلیٰ کی قوتوں کا انتشار ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ملکیت کو اپنی طرف کھینچنے والی مالا اعلیٰ کی روحانیت اس کرۂ ارض کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں واضح کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش آ کر زمین میں زندگی پیدا کرتی ہے، تو جیسے زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی جو آسمان سے برسا ہے اس نے ایک کردار ادا کیا، ایسے ہی انبیاء کے قلوب پر نبوت یا یہ جو مالا اعلیٰ کی روحانیت ہے یہ مردہ دلوں کو، انسانی مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے مخصوص اوقات میں۔ تو یہ روحانیت یہاں سرایت کرتی ہے، وَسَرَیَانِ قُوَّةٍ مِثَالِیَّةٍ فِیہا، اور قوت مثالیہ ان مخصوص اوقات میں اس کرۂ ارض کے تمام ہر دائرے کے اندر سرایت کرتی ہے۔ بالخصوص جو انسانیت سے متعلق تجلیات اور مثالی قوتیں ہیں
وہ انسانی دل و دماغ اور ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں وہ جذب ہوتی ہیں۔ ففی ادنیٰ سعی حینئذ، اس موسم میں اگر کوئی آدمی معمولی سی بھی جد و جہد کر لے، جیسے موسم آتا ہے بہار کا، یا موسم گندم کی کاشت کا، موسم جو ہے وہ کپاس کی کاشت کا، تو اس میں کوئی آدمی تھوڑی سی بھی جد و جہد کر کے گندم کاشت کر لے، کپاس کاشت کر لے تو وہ اگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی حین ینفتح باب عظیم، ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ جب بہیمیت ملکیت کے تابع ہوتی ہے اور یہ چاروں اخلاق جو ہیں اچھے اور اعلیٰ دائرے کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں انسانی قلب میں، اگر سیکھنا چاہے تو چونکہ اخلاق یہ مطلوب ہیں چاروں، اور تو چاروں اخلاق کے پیدا کرنے کا ماحول ان اوقات میں متعین ہو جاتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں والملأ الاعلیٰ لا یعرفون انتشار تلک الروحانیہ وسریان تلک القوہ بحساب الدورات الفلکیہ، ملأ اعلیٰ کے فرشتے فلکیاتی گردش کے حساب کتاب کی قوت سے اس روحانیت کو نہیں پھیلاتے، کیونکہ ملأ اعلیٰ کا دائرہ اس ملأ سافل کے دائرے سے اوپر ہے، تو بالائی نظام ذیلی نظام سے کیسے متاثر ہوگا؟ اس کا تعلق فلکیاتی دائرے سے نہیں ہے۔ فلکیاتی دائرے سے تو ان افلاک سے متعلق جو ذمہ داریاں اور امور ہیں وہ اس کرۂ ارض پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً سورج جب اپنی کوئی نہ کوئی ریڈیشن کرتا ہے، یا مریخ اور زہرہ اس میں سے کوئی تاثیر نکلتی ہے، کوئی عنصر نکلتا ہے، آپ نے جو عناصر دریافت کر لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک تو وہ ریڈیشن وہ زمین آبزرو کرتی ہے ان قوتوں کے ذریعے سے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں، ان کا تکوینی نظام اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن جو ملأ اعلیٰ کا دائرہ کار ہے وہ اس ملأ سافل سے اوپر ہے، اور اس کی روحانیت اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ یہ تمام ارضیاتی قوتیں یا فلکیاتی قوتیں تو اس کرۂ ارض کی تمام طبعی تمام جو یہاں کی خصوصیات ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر انسان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان میں جو بہیمیت کا دائرہ شعبہ ہے جو ارضیاتی خوراک سے بنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ملکیت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ ملکیت کا کنیکشن جو ہے وہ تو ملأ اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ تو ملأ اعلیٰ کی قوتیں جو ہیں وہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں ملکیت کے غلبے میں، اور جب ملکیت کا غلبہ آتا ہے تو بہیمیت کی تمام تر قوتیں یا ان پر پڑنے والے ارضیاتی یا فلکیاتی اثرات تابع ہو جاتے ہیں، سرنڈر کر جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی پاورفل اختیار والی طاقت اور قوت آتی ہے تو نیچے والے اختیارات والوں کا اختیار منسوخ ہو جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب کوئی آرڈر کریں تو کمشنر کے آرڈر سے وہ منسوخ ہو جائے گا، چیف سیکرٹری کے آرڈر سے کیا ہے ختم ہو جائے گا، کوئی چیف منسٹر کسی صوبے کا کوئی آرڈر کرے تو پرائم منسٹر کے آرڈر سے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو سورج یا چاند یا ستارہ اگر کوئی فلکیاتی اثرات کی بنیاد پر کوئی کام کا حکم دے بھی رہا ہے تو ملأ اعلیٰ کی قوت اگر اس کو منظوری دیتی ہے تو وہ عمل کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی اس کو بائی پاس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی اور قوت کو غالب کرنا چاہتی ہے بسط احالہ اور قبض کے ذریعے سے وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کا تعلق ملأ اعلیٰ کی جو روحانی قوتیں پھیلتی ہیں ان کا تعلق کسی فلکیاتی حساب کتاب سے بھی نہیں ہے اور کسی تجرباتی اور سائنٹیفک طبعی تجربات اور خصوصیات سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملکیت کے اس ذوق اور وجدان سے ہے۔ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جس کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے، وہ ملکیت جو اس روحانیت کے موجود ہونے کا ادراک کرتی ہے، بل بالذوق والوجدان، بلکہ ذوق اور وجدان سے اس کا پتہ چلتا ہے
کہ بِأَن يَنْتَبِعَ شَيْءٌ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ملکی کوئی طاقت اور قوت آئی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہو چکی ہے، منقش ہو چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ ادھر اس کام کی طرف متوجہ ہیں۔ بس وہ جان لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جانتے وہ مفہمین ہیں، انبیاء ہیں یا ان کے قریب قریب جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ہنالک قضاء نازلا، جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ملأ اعلیٰ سے نازل ہوا ہے، وانتشارا للروحانیت، اور اس روحانیت کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے، ونحو ذلک، وہذا هو المعبر عنہ۔ شاہ صاحب نے بڑی گہری بات کہی کہ یہ وہی ہے جو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آسمان پر کسی کام کا فیصلہ یا آرڈر جاری کرتے ہیں، قضى اللہ الامر، اللہ جب فیصلہ، اللہ کی عدالت فیصلہ جاری کرتی ہے، اور یہ فیصلہ تبھی جاری ہوتا ہے، قضاء تبھی جاری ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کائنات کے تمام فرشتے، جیسا کہ تفصیل پیچھے باب ذکر الملأ الاعلیٰ میں آ چکی ہے کہ ملأ اعلیٰ کی جو نمائندے ہیں وہاں، وہ آپس میں یختصمون، آپس میں اختلاف رائے، اپنے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اس کام سے متعلق اپنی اپنی معلومات پر تبادلہ خیال ہو چکا ہوتا ہے، اور سب کی باتیں سن کر جب اللہ قضا جاری کرتا ہے، اللہ جب آرڈر اور فیصلہ جاری کرتے ہیں، تو جیسے اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ضربت الملائکۃ باجنحتہا، تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی اس فیصلے کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں، اس کو پوری توجہ سے کیا ہے، خضعاناً، اس کے سامنے جھک کر عجز و انکساری کے ساتھ، لقولہ، اللہ کے قول، اللہ کا جب فرمان جاری ہو رہا ہوتا ہے عرش الہی سے، تو تمام فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے احترام کے ساتھ اس بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو حضور نے یہاں سمجھایا، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، یہ جملہ یہاں شاہ صاحب لائے ہیں، بس بمثل سلسلہ علی صفوان، جیسے لوہے کی زنجیر اگر اس کو صاف چٹیل پتھر پر، چکنا پتھر، صفوان کہتے ہیں صاف ستھرا بالکل چکنا پتھر ہو جس پہ کوئی چیز لڑک رہی ہوتی ہے، تو کوئی زنجیر لوہے کی صاف پتھر کے اوپر لڑکائی جائے تو اس کی جو آواز آتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے اس کی آواز آتی ہے، ایک خاص قسم کا ساز بجتا ہے، کچھ اسی طریقے سے کیا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی وحی والی حدیث ہے اس میں اس کی تشریح کی ہے، گونج، ایک خاص قسم کی گونج جی اس زنجیر کے صاف پتھر پر ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ گونج ان فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ملأ اعلیٰ کے تمام فرشتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی انسان عالم غیب سے، عالم اس شہادی سے عالم غیب میں جاتا ہے، بالائی نظام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے کان اس گونج کو سنتے ہیں، وہ اس اگلے دائرے کے اندر داخل، انسان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے جو انبیاء، اولیاء، صحابہ کے ساتھ ہے، تو فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف اس کے احکامات کو سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں تو وہی گونج پیدا ہوتی ہے جو زنجیر کے پتھر پر لگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب اس کو ایک مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجدانی ذوق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ خاص فلاں وقت میں اللہ کا نزول اور اللہ کی قضا جاری ہونے کا انسانوں پر جو اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مثال بھی دی گئی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی بات کی کوئی مثال حقیقت میں پیش نہیں کی جا سکتی، یہ تو صرف
انسانوں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ یہ بات طے کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں والانبیاء علیہم السلام تنتبع تلک العلوم فی قلوبہم من الملأ الاعلی، جب اللہ کی وہ قضا جاری ہوتی ہے اور ملأ اعلیٰ میں اترتی ہے تو پھر انبیاء کے دلوں میں بھی یہ علوم منقش ہوتے ہیں۔ تنتبع، جو کچھ وہاں آرڈر اور فیصلہ ہوا، چونکہ انبیاء کے قلوب ملأ اعلیٰ کا حصہ ہوتے ہیں، اور ملأ اعلیٰ پر جیسے ہی یہ اللہ کا حکم یا آرڈر فرمان شاہی پڑھ کر سنایا جا رہا ہوتا ہے، تمام فرشتوں کے اندر ایک خاص قسم کی گونج، اور وہ گونج کے اندر وہ حکم ان تک منتقل ہو رہا ہے۔ تو نبی کے اوپر بھی حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی بات کہ کأنہا سلسلۃ علی صفوان، اس گونج کے اندر یہ معاملہ مجھ سے میرے اوپر ہوتا ہے، کبھی اس طریقے سے اور کبھی فرشتہ سامنے آ کر بیان کرتا ہے، مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ تو ملأ اعلیٰ کی جانب سے وہ حکم انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر منقش ہو جاتا ہے۔ فَيُدْرِكُونَهَا بِالْوِجْدَانِ، تو وہ اپنی وجدانی صلاحیت سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، حکم کیا ہے، یہ وقت کیا ہے، اور اس خاص وقت کے اندر یہ خاص جو نزول بارگاہ الہی ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دون حساب الدورات الفلکیہ، فلکی گردشوں کے حساب کتاب سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد جب انبیاء کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو ثم یجتہدون فی نصب مظنۃ لتلک الساعہ، کہ پھر وہ جو وقت مخصوص وقت ہے جب اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، پھر اس کا ایک مقرر شدہ ٹائم، اس گھڑی کا تعین عام لوگوں کے سامنے انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں کہ یہ وقت تھا جب اللہ کا یہ حکم جاری ہوا یا آرڈر پاس ہوا۔ فَيَأْمُرُونَ الْقَوْمَ بِمُحَافَظَةٍ عَلَيْهَا، پھر وہ پوری قوم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کی حفاظت کریں، کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بات آیات اور احادیث سے معلوم ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث دونوں چیزیں نازل ہوئیں، اور ان کے ذریعے سے وہ اوقات جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس کے کچھ اصول ہیں۔ تو وہ اوقات کون کون سے ہیں ان کا یہاں شاہ صاحب نے آگے تعین کیا ہے کہ کچھ اوقات وہ ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں، کچھ اوقات وہ ہیں جو ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں، کچھ اوقات وہ ہیں جو روزانہ یومیہ ہیں۔ سالانہ جو کام ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، بلکہ جو 500 سال والا ہے، بلکہ جو 1000 سال والا ہے، اور جو ایک ہفتے کا ہے اس سے نچلا درجے میں ہے وہ وقت، اور جو روزانہ کا ہے وہ اس سے بھی کیا ہے، نچلے درجے میں ہے۔ اصل بنیادی اساسی اصول ان اوقات کا تعین ہے۔ تو چونکہ جو مفہمین میں سے اعلیٰ درجے پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جن کا پیچھے تذکرہ آیا تھا، 8 مفہمین کی اقسام بیان کی تھی، 8ویں نبی دے، اور نبی کے بعد اعلیٰ ترین جو مفہم ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے کل انسانیت کے لیے اوقات کار کا تعین کرنا ہے، کل انسانیت کی سیاست، بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے ان اخلاق اربع پر۔ تو انہوں نے ان اوقات کا تعین کیا ہے، تو وہ معلوم ہوئے ما یدور بدوران السنین، کچھ ساعات گھڑیاں وہ ہیں، وقت وہ ہے جو سال کے گزرنے پر آتا ہے۔ وذالک، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک ایسی مبارک رات میں جو بڑی برکت والی تھی، اور ہم اس میں لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ قرآن کے نزول کی رات بیان کی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں تمام امور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہی رات ہے
جس میں ہر سال میں لوگوں کے کیے جانے والے کام اور ان کی ذمہ داریاں، یعنی اگلے سال کا پورا شیڈول جاری کیا جاتا ہے کہ کس نے اس سال میں کس بندے نے مرنا ہے اور کس نے نیا پیدا ہونا ہے، اور جو زندہ رہیں گے انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ یہ سارا تقسیم امور کا شیڈول سال کے بعد جاری ہوتا ہے لیلۃ القدر میں۔ امرا من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم، انا کننا مرسلین، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اب یہ وہ جو سال کے بعد وقت آتا ہے لیلۃ القدر کا، اس میں اسی رات میں ہی آسمان دنیا میں قرآن کی روحانیت متعین ہوئی تھی سب سے پہلے مرحلے میں، بلکہ ہر سال اس کو دوبارہ، وہاں جو کاپی پڑی ہوئی ہے اس کی آسمان دنیا میں، ہر سال وہ رینیو ہوتی ہے، ہر سال ایک نیا اس کا جو پرنٹ ہے وہ وہاں آ کر اس رات کو لیلۃ القدر کو کیا ہے منقش ہو جاتا ہے۔ واتفق انہا کانت فی رمضان، اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ رات رمضان کی تھی، لیلۃ القدر رمضان کی تھی جب قرآن نازل ہوا۔ انزلناہ کہا ہے، انزلنا باب افعال ہے، اور اس میں یکدم یک بارگی پوری چیز کا نازل ہو جانا انزال سے، تو یہ ہم نے ایک ہی وقت میں اس رات کو نازل ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر کیا ہے لوگوں کے اعمال اور ان کے احکامات اور تمام چیزیں اس میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ سال کا اصل میں آغاز رمضان سے ہے۔ اس کائنات اور کرۂ ارض میں تقسیم جو شروع ہوئی ہے، اوقات کار کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ رمضان سے ہے۔ تو رمضان ہر سال کا وہ بنیادی مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، 30 دن ہیں، جس میں اگلے 11 مہینوں کے تمام امور کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سالانہ اوقات ہو گئے۔ ہر حکومت سال کے بعد اپنی حکومت کے احکامات کی یاد دہانی کے لیے اس کو یوم جمہوریہ کہہ لو، اس کو یوم آزادی کہہ لو، یا یوم مملکت کہہ لو، وہ مناتی ہے تاکہ اس کی حکمرانی کی جو بنیادی اقدار ہے، تاکہ اس کی حکمرانی کے بنیادی نظریات اور افکار ہیں وہ ہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے سامنے دہرائے جائیں اور ان کی یادداشت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ تو قرآن جو ان اخلاق اربعہ کا مرکز ہے، تو ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کا مذاکرہ، اس کا تذکرہ، اس کی تراویح، اس کی تلاوت، اس کا پھیلاؤ، تاکہ ہر اس سال میں جتنے نئے نوجوان بالغ ہو چکے ہیں اور جو پرانے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے دوبارہ دہرائی سے وہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ تو سال کے بعد یہ اقدام، سال کے آغاز میں جو ہے، چونکہ وہ رمضان آزادی کا مہینہ ہے، انسانیت کا اس دنیا پہ آنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اس دنیا کے زمانے کا آغاز ہوا، اسی کے مطابق پورا نظام بنا، تو اسی میں کیا ہے یوم القرآن منایا جائے گا۔ اور پھر اسی میں غزوہ بدر ہوا، آزادی، اسی میں کیا ہے فتح مکہ ہوا 10 رمضان کو۔ تو یہی مہینہ ہے جس میں بہت سارے کام ایک ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں، لہٰذا یہ مہینہ متعین ہو گیا کہ سال کے بعد اس مہینے میں تمام امور دہرائے جائیں۔ ومنہا، دوسرے درجے کے اوقات وہ ہیں کہ جو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہی دن آ جاتا ہے، ایک ہفتے کے گزرنے کے بعد، وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ، اور وہ ایک ہفتے کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے، بہت چھوٹا سا لمحہ ہے، ترجا فیہا، جس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوگی، جمعہ کا دن ہے، اور طاعات ضرور قبول ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، جیسا کہ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، کہ اس جمعے کے دن میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور
جو اطاعت اور فرما برداری اللہ کی جائے، نیکیاں کی جائیں، وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ وَإِذَا انتقل الناس إِلَى الْمَعَادِ، نہ صرف دنیا میں یہ گھڑی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں آیا کہ جب لوگ یہاں سے دنیا سے جا کر آخرت میں جنت میں پہنچیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف یہاں شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الجمعۃ عندنا سید الایام، جمعہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے۔ وَنَحْنُ نَدْعُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، قیامت کے دن ہم اس کو یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ جبرائیل نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، قلت، میں نے کہا، مما ذالک، کیوں وہاں یوم المزید ہوگا یہ؟ قال، تو جبرائیل نے کہا، لأن ربک تبارک و تعالی اتخذ فی الجنۃ وادیا من مسک ابیض، تیرے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے خاص، جو سفید مشک سے بنی ہوئی ہے، خوشبو بھی ہوگی اور سفید ہوگی۔ جب جمعے کا دن ہوگا جنت میں تو تمام جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اس وادی میں اس کے ٹیلوں پر آ کر بیٹھے، روشن چہرے والے یہاں پہنچیں گے، اور اس وقت ہابط من علیین، اللہ تبارک و تعالیٰ علیین کے مقام سے وہاں نزول فرمائیں گے اور اپنی تجلی ڈالیں گے، جس سے تمام لوگوں کے چہرے 1000 گنا زیادہ کیا ہے، روشن ہو جائیں گے۔ جس ٹیلے پر بیٹھے ہیں وہ بھی سفید اور خوبصورت ترین اور خوشبودار ترین مشک، اور اوپر سے جو تجلی پڑ رہی ہے علیین سے، تو وہ بھی کیا ہے، ان تمام لوگوں کے چہروں کو روشن بنا دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تو اب اسی پر کہا، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جب اللہ جنتیوں پر تجلی ڈالے گا اور ان کو اپنے قریب کرے گا، بہت ہی قریب ترین۔ اور وقت بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر اس جمعے کے دن پر استدلال کیا گیا ہے کہ دنیا کے بہت سے اہم ترین واقعات اور حوادث اسی جمعے کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا ہوئے، اور پھر یہ کہ ملائے سافل کی قوتوں سے جانوروں پر جمعے کے دن میں ایک خاص ایسا علم نازل ہوتا ہے کہ جس سے وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے اس کی عظمت جانوروں پر، بہیمیت پر سامنے آتی ہے، تو وہ چرند پرند اس خاص وقت کے اندر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، داہشہ مرعوبہ، گویا کہ ایک بہت بڑی آواز نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا کہ الذی حالہ صوت عظیم، ہولناک آواز نے ان کو ڈرا دیا ہو۔ اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اور آگے جا کر شاہ صاحب کہیں گے کہ وقد شاہدت، میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، امرا عظیما، اس بہت بڑے امور کا میں نے بھی مشاہدہ کیا کہ جمعے کے دن ایسی حالت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ ہفتہ وارانہ جو معاملہ ہے یہ بھی کیا ہے، ہوتا ہے، جمعے کا دن ہے۔ تو اب یہاں احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد جو دن یا وقت آتا ہے وہ وقت بھی کیا ہے، خاص اللہ کی تجلی کے نزول کا اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ما یدور بدوران الیوم، وہ جو ایک دن 24 گھنٹے کی گردش کے بعد وقت آتا ہے، گھڑی آتی ہے، اور یہ روحانیت جو ہوتی ہے پہلی 2 روحانیتوں سے کمزور ہوتی ہے۔ وقد اجمعت اذواق من شانہم التلقی من الملأ الاعلیٰ،
چنانچہ ان تمام لوگوں کا اجماع ہے جن کا ذوق ملأ اعلیٰ سے حاصل ہونے والے علوم کو جذب کرنے کا ہے، جن کی شان یہ ہے کہ ان کا ذوق اور وجدان ملأ اعلیٰ سے نازل ہونے والی روحانیت کا ادراک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی روحانیت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ 4 اوقات علی انہا 4 ساعات، 4 گھڑیاں ہیں، 4 اوقات ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے سے ذرا پہلے، نمبر 1، پیچھے بھی یہ بحث اختصار کے ساتھ گزر چکی ہے، وبعید استوائہا، سورج کے زوال کے فوراً بعد، وبعد غروبہا، اور سورج کے غروب کے فوراً بعد، اور وفی نصف اللیل الی السحر، آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک۔ یہاں آدھی رات کا ذکر بھی ہے، اور وہ ایک حدیث میں وہ ہے، اور پیچھے گزرا تھا تہائی رات، تو وہ بھی ہے۔ فی تلک الاوقات، ان اوقات میں بھی، اور اس سے پہلے بقلیل وبعدہا بقلیل، اور کچھ ان کے بعد روحانیت پھیلتی ہے اس کرۂ ارض پر اور برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس پر تمام صاحب ذوق جو علماء ربانیین ہیں ان تمام کا اجماع ہے کہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا لیست فی الارض ملت، اس کرۂ ارض پر کوئی ملت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان اوقات کو نہ جانتی ہو۔ ہر ایک ان اوقات کے، ان 4 اوقات کی اہمیت کو ہر ملت نے قبول کیا ہے، چاہے وہ ملت نجامین ہو جو سورج اور چاند فلکیاتی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، تو سورج کے طلوع، سورج کے غروب، سورج کے زوال، اور سورج کے نصف اللیل، کیونکہ نصف اللیل میں آج آپ کی جہاں آدھی رات ہے تو وہاں بھی تو سورج جو زمین کا نچلا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، وہاں وہ کیا ہے، زوال کی حالت میں ہے نا، وہاں کی زوال کی حالت ہے، اور آپ کا نصف اللیل ہے۔ تو سورج کی گردش کے جو 24 گھنٹے ہیں، تو ہر 6 گھنٹے کے بعد کیا ہے تقریباً، وہ وقت اور گھڑی آ جاتی ہے، گردش اس کی ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور پر جب دن رات دونوں 12 گھنٹے کے ہوں، یکساں ہوں، تو ہر 6 گھنٹے کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹے کو 6 گھنٹوں پر تقسیم کریں تو 4 گھڑیاں بنتی ہیں۔ خاص طور پر طلوع، غروب، زوال اور نصف اللیل، وہاں بھی دراصل زوال کی حالت ہے سورج کی، تو آپ اس وقت رات کی حالت میں ہیں۔ اس پر تمام کا اتفاق ہے، لیکن مجوسیوں نے ایک حرکت کی، لیکن المجوس، انہوں نے دین میں تحریف پیدا کر کے سورج کے عین نکلنے کے وقت کو سورج دیوتا کے سامنے پوجا کی عادت ڈال دی، تحریف کر دی دین میں، اور وہ سورج کی عبادت کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو چونکہ یہ دنیا بھر میں ان مجوسیوں کی اس حرکت کے اثرات مرتب ہوئے، تو فصد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدخل التحریف، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریف کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ عین زوال، عین طلوع اور عین غروب کے وقت کیا ہے، عبادت نہ کی جائے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس تحریف کا حصہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے اور بعد کے اوقات متعین کر دیے۔ فغیر تلک الاوقات، تو حضور نے ان اوقات کو تبدیل کر دیا جو اس کے قریب قریب تھے، اور اتنا کہ اصل غرض جو ہے وہ بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اب اس سے آگے پیچھے ہی نمازیں فرض کی گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو تو کوئی نماز فرض نہیں ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں آدھی رات کو اس لیے نماز فرض نہیں کی کہ ہم ایک پہلے پیچھے اصول بیان کرائے ہیں کہ عمل وہ کام لوگوں سے وہ متعین کیا جائے جو مشقت انگیز نہ ہو۔ اب رات 12 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا جائے تو یہ کافی تکلیف کا باعث ہے۔
عشاء کی نماز کے بارے میں ویسے اصل میں تو عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات کا ہے، لیکن مشقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے مقدم کر دیا جی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اپنے تمام اعمال کے سب سے آخر میں کرو کہ اس کے بعد صرف سونا ہو۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد گپاسٹنگ کرنا، قصے کہانیاں سننا، ادھر ادھر کی لا یعنی وقت ضائع کرنا، ان تمام پر پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ اگر قبل از وقت جلدی نماز عشاء کی پڑھ لی تو پھر اس کے بعد جو ہے لا یعنی کام نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی اہم کام ہے قرآن پڑھنے کا، حجت اللہ پڑھنے کا، وہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ثمر گوئی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی، ورنہ پھر اگر گپ شپ لگانے کا تو نماز پھر سب سے آخر میں پڑھو، بس سونے کا وقت ہو تو اس وقت پڑھ کر کیا ہے سو جاؤ۔ ایک دن عشاء کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاخیر ہو گئی، عورتیں بچے سارے اونگ رہے ہیں، سب لوگ جھٹکے مار رہے ہیں بیٹھے میں مسجد نبی میں انتظار میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو سارے کیا ہے تکلیف کی حالت میں، حضور نکلے نہیں ہیں۔ حضور اس رات کو مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ تھکاوٹ تھی یا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے چلے گئے تو 10-11 بج گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر مشقت نہ ہوتی، حضرت عمر نے آواز دی کہ بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، لوگ جو ہے نا ڈھونگ رہے ہیں، حضور کو کہ حضور تشریف لائیں، نماز پڑھائیں تاکہ کیا ہے سوئیں جا کر۔ تو حضور تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کو میں سب سے آخر میں پڑھنے کا حکم دیتا، اور ویسے بھی آخر میں پڑھنا مستحب ہے، صحیح یہی، تاکہ اس کے بعد کوئی گپ شپ، کوئی ادھر ادھر کی لایانی بات نہ ہو سکے۔ اور پھر چونکہ آدھی رات کو جماعت کرانا بھی خاصا مشکل ہے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آنا اور پھر جا کر سونا اور پھر فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا، تو اس میں حرج تھا، تکلیف تھی، تو اس لیے اس کو کیا ہے اس کو نصف اللیل میں فرض نہیں کیا گیا اور کہا کہ مغرب کے بعد جیسے عشاء کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو نماز۔ وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بالکل صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی اللیل لساعہ، رات کے اوقات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایسا گھنٹہ آتا ہے کہ لا یوافقھا عبد مسلم، کہ کوئی بندہ اس وقت کھڑے ہو کر، جس کو اللہ توفیق دے مسلمان بندہ، جب بھی اللہ سے کسی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہے، یسأل اللہ تعالی فیہا، اس وقت میں جب اللہ سے سوال کرتا ہے خیراً من امر الدنیا او الآخرہ والآخرہ، دنیا کا کوئی کام ہے یا آخرت کا کام ہے، جب بھی اس رات کی اس گھڑی میں وہ سوال کرتا ہے تو اللہ اعطاہ ایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہر رات میں یہ لمحہ آتا ہے، نصف اللیل سے لے کر آدھی رات سے لے کر فجر تک ہر لمحہ وہ ایک گھڑی آتی ہے کہ جب جو بھی دعا مانگے وہاں اللہ کے سامنے تو ضرور اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین رات آدھی رات کی نماز ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے والے بڑے تھوڑے ہیں، لیکن یہ سب سے افضل ترین نماز۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ کس دعا کو سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جوف اللیل، رات کے پیٹ میں، یعنی رات کے اندھیرے میں، رات کے نصف کے بعد جو آدمی اٹھ کر دعا مانگتا ہے وہ دعا جو ہے سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم، یہ تو رات کے بارے میں، نصف اللیل کے بارے میں آ گیا۔ وقال فی ساعۃ الزوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کی گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ انہا ساعۃ، یہ زوال کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح فیہا ابواب السماء فاحب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جیسے ہی دروازے کھلیں تو زوال کے فوراً بعد
میرا جو عمل سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو وہ عمل صالح ہونا چاہیے، اچھا عمل ہونا چاہیے۔ 4 رکعت جو مسنون ہے ظہر کی نماز کی، اس کو حضور نے فرمایا کہ میں یہ 4 رکعت پڑھتا ہوں تاکہ میرا عمل یہ دروازہ کھلتے ہی ٹھک اندر داخل ہو جائے۔ تو 4 سنتیں اسی وجہ سے مسنون قرار دی گئی۔ اسی طریقے سے وقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں، تصعد الیہ قبل ملائکۃ اللیل، اور رات کے فرشتے وہ اوپر چلے جاتے ہیں دن کے فرشتوں کے آنے سے پہلے۔ تو یہ جو آخری وقت ان کے جانے کا ہے، تو دن کا غروب اور دن کا طلوع، تو آخری جاتے جاتے جو نامہ اعمال میرا لے کر جائیں وہ کون سا ہونا چاہیے؟ نیک۔ اس لیے فجر کی نماز کا آخری وقت تک، ہر آخری لمحے تک نماز فجر کی کیا ہے، وہ افضل ترین وقت کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اس میں کسی کمی نہیں ہوتی۔ اور غروب کے فوراً بعد مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا سب سے افضل ترین وقت ہے، اس لیے مغرب کے فوراً بعد افضل ترین وقت فوراً نماز پڑھنا ہے۔ وقد اشار اللہ تعالیٰ فی محکم کتابہ الی ھذہ المعانی، ہاں جی، یہ جو 4 ہم نے اوقات بیان کیے ہیں جس پر تمام اہل ذوق کا، تمام بلکہ ملتوں کے لوگوں کا اتفاق ہے، ان 4 اوقات کی طرف خود اللہ پاک کی قرآن میں بھی کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا کہ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرو کب؟ جب تم شام کرتے ہو، تمسون شام کا وقت یعنی غروب، اور وحین تصبحون جب صبح کرو، تو صبح شام 2 اوقات یہ آ گئے۔ اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمان و زمین میں، عشیًّا عشاء میں، اور وحین تظہرون جب تم ظہر کے وقت میں ہو۔ تو 4 اوقات کی طرف خود اللہ نے بھی اشارۃ النص کے ذریعے سے اشارہ کر دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر میں احادیث جمع کروں تو والنصوص فی ھذا الباب کثیرۃ معلومۃ، اس باب میں نصوص قطعیہ اور نصوص نبویہ بہت کثیر تعداد میں ہیں جو احادیث پڑھنے والوں کو معلوم ہے۔ تو یہاں ایک ایک حدیث شاہ صاحب نے بیان کر دی، اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقد شاہدت منہ امرا عظیما، اور میں نے اس کو امر عظیم پایا ہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ یہ بات 4 اوقات کے اندر اسی طریقے سے روحانیت دنیا میں پھیلتی ہے۔ تو پہلا اصول نمبر 1، پیچھے کہا تھا نا شاہ صاحب نے کہ اوقات کے تعین میں، بالخصوص دین اسلام کے اوقات کے تعین میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ملأ اعلیٰ کی روحانیت سالانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ ہاں جی دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ تو اب اخبات، طہارت، سماحت اور عدالت، 4 اخلاق پیدا کرنا مطلوب ہیں، ملکیت کو غالب کرنا مطلوب ہے۔ تو ملأ اعلیٰ کی روحانیت کے نزول کے وقت ہاں جی کے اوقات متعین کیے جانے چاہیے۔ تو ان 4 اوقات کے لیے 5 نمازیں، اور مہینہ ایک رمضان کا، رمضان کے روزے، اور اس کے ساتھ اور جمعے کے دن یوم العید قرار دے کر وہ اجتماعیت جس میں اس گھڑی میں اللہ کے انتظار میں رہ کر اللہ کے ہاں جی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہ بنیادی اساسی اصول اوقات کے تعین کرنے میں یہ پہلی بات ہے کہ اس خاص وقت میں روحانیت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان وقت توجہ الی اللہ، کہ جس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ انسان تمام تر تشویشات اور اضطرابات سے فارغ ہو۔ تبھی تشویشات مثلاً بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو، ایسے ہی
بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو، جوع المفرط والشبع المفرط، بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو گرانی ہوتی ہے، نماز پڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے، یا بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو جی، اسی طریقے سے یا بہت زیادہ تھکن انسان پر ہو، کام کاج کر کے تھک چکا ہو، اکتاہٹ ہو رہی ہو، اور یہ کہ آدمی کیا ہے، اس کو کوئی بول و براز کی حاجت ہے، پیشاب کا تقاضا ہے تو توجہ تو ساری ادھر لگی رہتی ہے، یا بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہے تو توجہ تو ادھر لگی رہتی ہے۔ تو جو لوگ ہیں ان کے عبادت کے اوقات وہ ہونے چاہیے کہ جن میں وہ تمام طبعی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں۔ ان کی ان فراغت کے اوقات کے وقت میں اگر آپ وقت مقرر کریں گے تو ظاہر ہے کون آئے گا؟ روٹی کھانے کے وقت میں جب لوگ دنیا میں کھانا کھاتے ہیں تو کون آئے گا؟ تو وہ گویا کہ جن سے عبادت مطلوب ہے، کام مطلوب ہے، ان کی فراغت کا وقت ہو، تبھی جتنے بھی اس کو تشویش میں مبتلا کرنے والے امور ہیں وہ ختم ہوں عام طور پر۔ اور ایک اور بات بھی بیان کی، والخیالیہ، تشویشات طبعیہ سے بھی فارغ ہوں اور تشویشات خیالیہ سے بھی، خیال کو جو منتشر رکھنے والی باتیں ہیں، مثلاً کامتلاء السمع بالاراجیف واللغط، وہ وقت، وہ اوقات یا وہ انسان اس وقت میں گانے بجانے اور لغو اور فضول باتوں سے کے سننے کی وجہ سے خیالات اسی ڈھول ڈھمکے پر ٹھمکا لگانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، خیالات میں خرابی پیدا ہے نا جی۔ سننے سے کیا ہے، خیال غلط آ رہے ہیں، تو جب خیالات کا سننے کے نتیجے میں غلط اثر ہو رہا ہو تو وہ اس وقت کام کر سکے گا؟ ایک آدمی جو دفتر میں بیٹھا ہوا کام کرنا، جہاں توجہ اس کو فوکس کرنی ہے تو توجہ تو اس کی کان میں لگا ہوا، آج کل موبائل کے ذریعے سے کیا ہے، خود مصیبت خرید لی۔ پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہاں جی، کوئی گراموفون ہوتا تھا، گھر میں جا کر کہیں سنتے تھے، یا کوئی کنجری کا مجرا ہوتا تھا تو اس کے لیے وقت نکال کر جاتے تھے، دفتر کے اندر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو دفتر میں، گھر میں، سونے کے وقت میں بھی کیونکہ رات کو ہی فراغت ملتی ہے تو جا کر کیا ہے، واٹس ایپ چیک کرنے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی گانا آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی، یا آگے ایک اور بات کہی والبصر، یا آنکھوں کے سامنے مختلف شکل و صورتیں گھوم رہی ہیں، بالصور المختلفۃ والالوان المشوشۃ، ایسے رنگ جو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، کلر سکیم پر دماغ لڑایا جا رہا ہے، کپڑوں کی کیا، گھروں کی کیا، عورتوں کی کیا، مردوں کی کیا، ہاں جی، چیزوں کی، اور پھر ہاں جی جو پیشکش آپ کے پاس آئی ہے اس میں بھی اس پر غور و فکر، شکل و صورت، رنگ روغن، آواز، چال ڈھال، ہاں جی، کوئی وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے ہیں تو ان کی چال ڈھال پر تبصرے، خیالات متاثر ہیں، خیالی تشویش ہے، تو تب بھی عبادت یا وہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز میں یہ سارے خیالات آ رہے ہیں تو وہ خیالات تو اس کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ان تمام تشویشات سے فارغ ہونا بھی لازمی ہے۔ وذالک مختلف باختلاف العادات، اور یہ جو تشویشات ہیں یہ عادات کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتی، کسی آدمی کی عادت کس وقت کی ہے، کسی کی کس وقت کی ہے، کھانے کی، پینے کی، ہاں جی، بیت الخلاء آنے جانے کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کی یا ہر علاقے کی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ بین الاقوامی سطح پر تمام لوگوں کے لیے اوقات کار متعین کر رہے ہیں تو کم از کم وہ جنرل اوقات جو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں گویا کہ طبعی اور فطری ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، لعربہم و عجمہم و مشارقاتہم و مغارباتہم، مغربی ہوں یا مشرقی ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، جو طبعی طور پر جہاں ہیں تو ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور والذی یلیق، اور وہ ایسی بھی اوقات ہوں کہ جن کو نوامیس کلیہ میں ایک دستور کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر کھانے کے اوقات سورج نکلنے کے بعد ہوتے ہیں، ناشتہ اس وقت ہونا ہے تو سورج نکلتے ہیں کہ فوراً بعد نماز، کوئی عبادت فرض نہیں کی گئی،
اس سے پہلے پہلے فارغ ہو گئی۔ یہ گویا کہ دنیا بھر میں تمام لوگوں کا ناشتے کا جو اصول ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ہی ہے۔ اسی طریقے سے زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت بھی اگر کھانا ہے، اول تو صبح شام ہی کھانا ہوتا تھا، اسی طرح مغرب کے بھی بعد جا کر آدمی لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ کھانے کے اوقات یعنی طبعی تشویش کے اوقات جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو عالمگیر نظام مقرر کیا گیا ہے۔ والذی یعد مخالفہ، اب کوئی فرد یا کوئی قوم اگر ان اوقات کی مخالفت کرتا ہے، جیسے پاکستانیوں نے اوقات ہی بدل لیے، رات کا کھانا 11 بجے، صبح کا ناشتہ بھی 11 بجے اور دوپہر کا کھانا 4 بجے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہوا کشیء نادر، وہ کوئی نادر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے کھانے کے اوقات بدل لیے ہیں، ورنہ دنیا بھر کے مسلمہ جو کھانے کے اوقات ہیں وہ وہی ہیں۔ فجر کے اندر فوراً بعد چین میں چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، ناشتہ فوراً کر کے 6 7 8 بجے دفتر میں ہوتے ہیں۔ یہاں صاحب لوگ اٹھتے ہی 11 بجے ہیں اور 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں۔ تو لیکن وہ نادر قسم کے لوگ ہیں، بس ان کو یہی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ وقت کون کون سے ہیں کھانے پینے کے؟ هو الغدوہ والدلجہ، وہ صبح اور شام، بس۔ دلجہ یا تو مغرب سے ذرا پہلے، پرانے دیہاتیوں کا تو اصول تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے، مغرب کے بعد کیا ہے اپنا نماز پڑھی اور بس ٹائم ہوا عشاء پڑھی اور سو گئے۔ اور یہاں مغرب کے وقت تو بیچارے کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، شادی میں ہاں جی دوپہر کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو 4 5 بجے سے پہلے پہلے کیا ہے فراغت نہیں ہوتی۔ وہ تو اب شادی ہال والوں نے کہہ دیا کہ 4 بجے ہم نے ختم کرنا ہے، اگلے فنکشن کی تیاری کرنی ہے، تو تب مجبوری ہے، ورنہ تو اس سے پہلے کیا تھا 5 6 بلکہ مغربی ہو جاتی تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والانسان یحتاج الی مثقلہ، انسان محتاج ہے کسی سیقل کرنے والے ریگ مار کا کہ اس کے دل سے زنگ اتارتا رہے، تزیل عنہ الرین، ہاں جی اس کے دلوں کا زنگ اترتا رہے، بعد تمکنہ من نفسہ، تاکہ وہ اپنے نفس پر متوجہ ہو کر زنگ اتارے۔ اور وذالک اذا آوی الی فراشہ، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی تمام تشویشات سے فارغ ہو کر اپنے بسترے پر جائے اور وہ مال للنوم، اور سونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب سونے سے پہلے واٹس ایپ نہ دیکھے۔ آگے آ رہا وَلِذَالِکَ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد السمر، ہاں جی رات کو جو کھیل تماشا ہے، جو فضول قسم کی گپ شپ ہے، ہاں جی کوئی ڈرامہ شرامہ ہے، وہ اس پر پابندی ہے، اس سے منع کر دیا، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ذہن کو فارغ کر کے سونا چاہیے۔ اب تو ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا، یہ نفسیات والوں نے کہنا شروع کر دیا، نیند والوں نے کہنا شروع کیا کہ نیند کو سب سے زیادہ خرابی، اور اس سے بھی بڑی خرابی کیا ہے کہ لائٹ بند کر کے موبائل کی تیز روشنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیکھنا، تو وہ تو دماغ کو ویسے ہی کیا ہے، اب جس وقت رات کے 9 10 بجے دماغ وہ مادہ چھوڑتا ہے جس سے اسے نیند کی طرف جانا ہے، حیاتیاتی گھڑی، اس وقت کیا ہے اپنے سامنے تیز روشنی، اور وہ بھی موبائل کی، ہاں جی وہ جو آنکھوں کو نقصان نہ پہنچانے والی سورج کی ہلکی روشنی پیلی، ہاں جی وہ بھی نہیں، وہ بڑی تیز روشنی جو ہے وہ دماغ کو ایکٹیو کر دیتی ہے، اور اس کے دماغ کے وہ جو ہاں جی اس میں سے نکلنے والا وہ مادہ ہے سونے والا، وہ ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کے بعد لیٹتے بھی آنکھیں بند کر تو کروٹیں بدلتے رہتے گھنٹہ 2 گھنٹے، تو پھر کہیں جا کے دماغ کو پتہ چلتا کہ ہاں یہ بندہ اب سونے کے لیے آ گیا ہے، ہاں جی تو پھر وہ کہیں وہ جو گلینڈ ہیں وہ کیا ہے اپنا مادہ خارج کرتے ہیں سونے والا، تو پھر کہیں نیند آتی ہے، اور جب دیر سے نیند آتی ہے تو صبح نماز غائب، واٹس ایپ ضرور دیکھے گا۔ اس کے لیے کوئی اوقات مقرر کر دو، یہ نہ ہو کہ جیسے ہر وقت بچے کا نیپی دیکھتے رہتے ہیں، تو ہر وقت جو اس میں سے نکل رہا ہے
لیک ہو رہا ہے اس کو ہر وقت دیکھنا، کوئی اوقات دن کے مقرر کرو جس کے لیے اگر دیکھنا اتنا ہی فرض و واجب ہے۔ ہاں جی، اور اسی طریقے سے ایک تو کہا الثمر بعد العشاء، دوسرا کہا وعن قرض الشعر بعدہ، حضور نے یہ بھی منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد، بخاری کی حدیث ہے، شعر کی تقطیع بھی نہ کریں۔ رات 12 بجے شعر و شاعری ہو رہی ہے، ہاں جی، واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی غزل حبیب جالب کی ایک چھیڑتا ہے، دوسرا فیض کی، اور تیسرا جو ہے نا کسی اور شاعرہ کی یا شاعر کی، ہاں جی، تو مقابلہ جاری ہوتا ہے رات کے 12 بجے۔ تو قرض الشعر، قرض الشعر کسے کہتے ہیں؟ شعر کی جو تقطیع ہے جسے کہتے ہیں، یعنی اس کا وزن جو ہے وہ چیک کرنا، جی، فاعلات فاعلات فاعلات، اس کی بنیاد پر جو اس کو علم و عروض کہتے ہیں عربی میں، تو شعر بھی تو کسی قافیے، کسی ردیف، تو اس قافیے ردیف پر کی تقطیع کرنا، جب کسی نے ایک قافیہ پھینکا تو دوسرا قافیہ آ گیا، ہاں جی، تیسرا آ گیا، تو ویلے فارغ کچھ ہے کام نہیں ہے، تو قرض الشعر سے بھی منع کیا ہے۔ بھائی رات اللہ میاں نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو صبح کو تہجد کی 2 رکعت پڑھ کے اس وقت شروع ہو جاؤ، اس وقت بھی تو دیکھا جا سکتا ہے واٹس ایپ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بس سیاست الامہ، امت کی سیاست اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی کہ ہر کچھ زمانے کے بعد مطلوبہ کام کرنے کا انہیں پابند بنایا جائے، ورنہ تو بھول جائیں گے۔ تو ہر 6 گھنٹے کے بعد ان کو نماز پڑھنے کا روزانہ، یا 4 گھنٹے کے بعد، آگے وہاں جو تقسیم شاہ صاحب نے کی تھی وہ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بھی ہو تو پھر وہی 3 گھنٹے کا فرق بنتا ہے، 6 کو آگے تقسیم کریں کہ 3 گھنٹے بعد عصر، پھر 3 گھنٹے بعد مغرب، پھر 3 گھنٹے بعد کیا ہے؟ عشاء۔ تو ہر کچھ عرصے کے بعد اسے دوبارہ یاد کرایا جائے، یہاں تک کہ اس نماز کا باقی اوقات میں بھی انتظار کریں اور اس کو کرنے کی تیاری کریں، استعداد پیدا کریں اور اس کا رنگ اپنے اوپر قبول کریں اور اس کا نور جو ہے اس سے اپنے اوپر جذب کریں، صبابہ بہائیں۔ بعد ان یفعلھا فی حکم الصلاۃ، وہ بھی نماز کے بعد اگر کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں، تو یہ فیتحقق استیعاب اکثر الاوقات، تاکہ زیادہ سے زیادہ اوقات ان بنیادی اخلاق کے حصول کا ذریعہ بن جائیں۔ اگرچہ تمام اوقات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ اوقات میں کرتے رہیں گے تو یادداشت برقرار رہے گی۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وقد جربنا، ہم نے اس بات کا بڑا تجربہ کیا ہے کہ ان النائم، سونے والا اگر رات کو یہ عزم کر کے سوئے کہ تہجد میں اس نے ضرور اٹھنا ہے، علی عزیمت قیام اللیل، رات کو اٹھنے کے عزم کے ساتھ اگر سونے والا سوئے تو لا یتغلغل فی النوم البہیمی، وہ کبھی بھی جانوروں والی نیند نہیں سوئے گا۔ جانور جیسے سوتے ہیں بے سدھ، جسے کہتے ہیں گھوڑا بھیج کر سونا، غفلت کی نیند کبھی نہیں سوئے گا جی، وہ یعنی غرق نہیں ہو جائے گا اسی نیند کے اندر، نیند کے مزوں میں غرق نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی بڑی طے شدہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے خیال کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی کے امور میں مہذب بنا لیا، علی ارتفاق دنیاوی، دنیا میں کے کسی مفید کام اور ارتفاق کے صالح کے لیے، رزق حلال کمانے اور کوئی ذمہ داریوں کو نبھانے، ملک اور قوم کی سیاست کرنے، ان کی مینجمنٹ اور نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے اپنے خیال کی فکر اپنے اوپر طاری کر لی، وعلی محافظت وقت صلاۃ، اور اقترابات کے لیے نماز کے اوقات کی حفاظت اس نے کر لی، او وردن، کوئی ایسا وظیفہ یا ورد جو اس نے ارادہ کیا ہے کہ کبھی فوت نہیں کروں گا، روزانہ پڑھوں گا، جو اس نے بیعت کرتے وقت حلف اٹھا لیا کہ وہ ضرور استغفار، درود شریف اور تیسرے کلمے کا ورد کرے گا،
تو جس نے اپنے خیال کو ان 3 باتوں پر تقسیم کر لیا کہ دنیا میں اچھے ارتفاقات قائم کرنے کے لیے کچھ وقت خرچ کروں گا، نماز 5 اوقات بلکہ تہجد بھی پڑھنے کے لیے اقترابات کا کام بھی کروں گا، اور کوئی ایک ورد اور وظیفہ اس نے اپنے لیے مقرر کر دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ وظیفہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کیا ہے، یہ تینوں وظیفے، تو لا یتجرد للبہیمۃ، ایسا آدمی کبھی بھی حیوانیت کی سطح پر اتر کر نہیں آئے، خالص جانور کبھی 24 گھنٹے بھی، حتیٰ کہ سوئے گا بھی تو جانوروں کی طرح نہیں سوئے گا، اس سونے کی حالت میں بھی وہ جانور نہیں ہوگا بلکہ ایک انسان ہوگا، لا یتجرد للبہیمۃ۔ اور یہی راز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعار من اللیل، رات کو جو آدمی جاگا، تنبہ اس کو رہا جاگا، اور اس نے یہ دعا مانگی، حدیث یہاں تو شاہ صاحب نے نقل نہیں کی، بخاری وغیرہ میں یہ تفصیل اس کی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وغیرہ وغیرہ۔ یہ جس نے دعا پڑھ کی رات کے کسی ایک وقت میں بھی اور پڑھنے کی نیت سے وہ سویا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہاں جی۔ اور اس سے تھوڑے پہلے اگر 2 رکعات بھی پڑھ لے، وضو کر لے، تو اور نور علی نور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صبح اٹھنے کی فکر ہے وہ کبھی بھی بہیمیت کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قرآن نے بھی کہا، قرآن کی آیت لائے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں کہ جن کو ان کی کاروبار تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ ہر وقت چاہے تجارت کریں، کاروبار کریں، کوئی بھی کام کریں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر یا اللہ سے تعلق کی غفلت ان پر نہیں ہوتی۔ وَيَصْلُحُ أَن يُجْعَلَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ وَقْتَيْنِ، اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہر 2 وقتوں کے درمیان کم از کم ربع النہار، دن کا جو چوتھائی حصہ، اور دن کے اگر 12 گھنٹے ہیں تو چوتھائی حصہ 3 گھنٹے بنتا ہے، تو 3 گھنٹے کا وقفہ ہو، فَهُوَ يَحْتَوِي عَلَى 3 ساعات، اور وہ گویا کہ 3 گھنٹے بنتے ہیں، 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ وَهِيَ أَوَّلُ حد كثرة للمقدار المستعمل عندهم فی تجزیۃ اللیل والنہار، اور عام طور پر کاموں کے سر انجام دینے میں یہ حد بڑی سمجھی جاتی ہے جو رات اور دن کے اوقات کو تقسیم کرتے ہیں لوگ۔ 3 گھنٹے ہی آدمی کسی کام پر فوکس کر کے کام کر سکتا ہے، مسلسل 6 یا 8 گھنٹے اپنی توجہ کسی بھی کام کی طرف یکسوئی کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک ہے وقت گزاری، زیادہ سے زیادہ تمام تر توجہ کے ساتھ کوئی ایک کام اس پر 3 گھنٹے کی توجہ دی جا سکتی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے، تو اتنے گھنٹے کے بعد اس کو وقفہ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ ایک تو اس نماز پڑھنے سے ملکیت طاقتور ہو جاتی ہے، دوسرا دماغ کو ریلیکس ملتا ہے، جسم جو ہے وہ کیا ہے اعتدال پر آ جاتا ہے، اور پھر آ کر اگلے 3 گھنٹے میں وہ کیا ہے اپنے اگلے کسی کام کے لیے یا اسی کام پر مزید 3 گھنٹے زیادہ توجہ سے لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل اس سے کام لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی وقت گزاری کا معاملہ ہوتا ہے۔ عرب ہوں یا عجمی ہوں، دنیا بھر کے تمام لوگوں میں یہ بات اتنی ہی زیادہ سے زیادہ حد مقدار مستعمل ہو سکتی ہے۔ ایک تاریخ کی روایت ہے، اس لیے فی الخبر کہا، فی الحدیث نہیں۔ تاریخ میں یہ بات مورخین نے نقل کی ہے کہ دن اور رات کی یہ جو تقسیم ہے 24 گھنٹے میں، 12 گھنٹے کی، اور پھر ہر 3 گھنٹے کی یہ جو تقسیم ہے ذیلی 24 گھنٹوں کی، یہ سب سے پہلے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔
ان اول من جزأ النہار واللیل الی الساعات، جس نے رات دن کو تقسیم کیا تھا ان اوقات میں، ہاں جی، جو گھنٹے مقرر کیے تھے، گھڑی جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اور وتوارثا، کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو رسول ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جو سسٹم بناتا ہے۔ رسول وہ ایک ہے، نبی تو صرف خبر لانے والا ہے، خبر پر عمل کرو یا نہ کرو۔ تو نوح علیہ السلام سے پہلے تو انبیاء تھے، آدم سے لے کر شیس علیہ السلام تک، اور ان انبیاء نے آ کر لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی، خبر دی، اس پر سسٹم بنانے کا عمل۔ اور سسٹم میں یہ لازمی بھی ہے کہ جو لوگ اس کاموں کو، اچھے کاموں کو نہ کریں تو ان کو سزا کیا دینی ہے، اس میں جزا و سزا کا، جب بھی سسٹم قائم ہوگا تو سزا و جزا کا قانون ضرور آئے گا۔ اس لیے پہلے رسول، اول الرسل جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو سسٹم بنانے کا کام جب نوح علیہ السلام نے کیا تو سسٹم کے لیے اوقات کی تقسیم کار ضروری تھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے رات دن کو 24 گھنٹوں میں، اور پھر دن اور رات کے 12 گھنٹے، اور پھر ہر ایک کی 3 گھنٹے کی تقسیم جو ہے یہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کی۔ وَتَوَارَثَ ذَلِكَ بَنُوهُ، تو چونکہ آدم ثانی ہے وہ، تو ان کی پوری نسل انسانیت میں یہ جو گھنٹوں کی تقسیم ہے اسی طریقے سے مسلسل چلی آ رہی ہے، اسی کی بنیاد پہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو چاہے دنیا کا کوئی خطہ یا ملک ہو، وہاں گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نیا انقلاب آ گیا ہو تو انہوں نے آ کر کیا ہے، آج سامراجی دور کے اندر بھی انہوں نے گھنٹے بدل کر 25 تو نہیں کر دیے، وہی 24 کے 24 ہی گھنٹے ہیں، وہی تقسیم ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہو گیا سسٹم کا یہ معاملہ جو نوح علیہ السلام سے چلا تھا۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ بھی ہے، اصل الثالث، 2 اصول ہو گئے تھے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ وقت جو مقرر کیا جائے کل انسانیت کے لیے، تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو اولو العزم انسان گزرے ہیں وہ ان اوقات میں کوئی عبادت یا کوئی کام کرتے رہے ہیں، تو ان کی اتباع میں وہ کام کیا جاتا ہے، وہ وقت مقرر کیا جاتا ہے، یعنی اس پر ایک تاریخی تسلسل موجود ہے۔ تو تاریخی تسلسل موجود ہو تبھی اوقات کار متعین کیے جاتے ہیں، تاکہ اس تسلسل کو، اس روایت کو برقرار رکھا جائے۔ پہلا اصول بنیادی کیا تھا کہ روحانیت متوجہ ہوتی ہے ملائے اعلیٰ کی اس دنیا کی طرف۔ دوسرا اصول کیا تھا؟ یعنی مکلفین کی حالت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، پہلے تھا روحانیت کا نازل ہونا، اور دوسرا اصول بنیادی طور پر ان انسانوں کی حالت کو پیش نظر رکھنا ہے، اور انسانوں کی حالت یہ ہو کہ وہ تشویشات وغیرہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو۔ کیونکہ آپ نے وہاں پہلے 3 باتیں پڑھی تھیں، ایک تو یہ کہ وہ انسانوں کی حالت جو مکلفین ہیں، جن کو پابند بنایا جا رہا ہے، ان کی حالت کیا ہے، تو وہ ایسی تمام چیزوں سے حالت میں نہ ہوں جو ان کے لیے اثر انداز ہونے والی، یہ توجہ کو ادھر ادھر بانٹنے والی ہوں۔ ان میں ایک مثال ہے تشویشات طبیعہ، تشویشات خیالیہ۔ تو مکلفین کی حالت جو ہے اسے پیش نظر رکھنا اوقات کے تعین میں، تاکہ اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوں۔ اس کے لیے اگر تم دیکھو نیچے اسی اصل ثانی کے نیچے حاشیہ نمبر 8، الاوقات المستحسنہ حاصل الاصل الثانی، الاوقات المستحسنہ للعبادت ما يناسب احوال المتعبدین، یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں یا جن سے جو کام مطلوب ہے ان کی حالت کو پیش نظر رکھیں کہ ان کی کوئی طبعی یا خیالی تشویشات تو ان پر مداخلت نہیں کر رہی، تو وہ اس کا ایک جز ہے، لیکن اصل میں تو حالت پیش نظر رکھنی ہے انسانوں کی۔ اور اب یہ تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ جو کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے ان تمام لوگوں کا جو اس سے پہلے مفہمین گزرے ہیں، سمجھدار لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ان اوقات میں کوئی کام کیا ہے۔
اصل الثالث ان وقت ادا طاعہ، اس اطاعت، اس فرما برداری کو کرنے کی جو ادائیگی کا وقت ہے وہ وقت ہے جو اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ جیسے مثلاً عاشورہ کا دن ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی، تو اس آزادی کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو ملت اسلامیہ کا ظہور ابتداءً ہوا، تو اس لیے ہم اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ مذکراً لطاعت انبیاء علیہ السلام لربہم، کہ وہ یاد کرانے والی ہے اس اطاعت کو جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کی ہے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ جیسے قربانی کا دن جس میں ابراہیم نے اطاعت کی، ذبح کرنے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو قربانی ایسے وقت میں کی جا رہی ہے کہ جو ایک نبی کے عمل کی یاد میں ہے۔ اس وقت اس عبادت کو سر انجام دینا شاعر دین کی عظمت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے عید الفطر میں نماز ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو یہ رمضان کی عظمت کے لیے ہے، اور شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی۔ یا قربانی کے دن حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا اور اللہ نے جو انعامات نازل کیے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا۔ یا چوتھی ایک اور چیز بھی ہے کہ تمام نیک لوگوں کا طریقہ جاری ہے لوگوں کی زبان پر کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے، مثلاً 5 اوقات، تو یہ 5 اوقات انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے جب ان اوقات کا تعین کیا تھا تو حضور سے فرمایا کہ ھذا وقت کا، یہ وقت آپ کا بھی ہے اور یہ آپ سے پہلے انبیاء کا بھی ہے، کا وقت بھی یہی تھا۔ تو گویا کہ حضور سے پہلے انبیاء کا جو وقت تھا اس کو پیش نظر رکھ کر یہ 5 اوقات مقرر کیے گئے، اس تاریخی تسلسل کو برقرار رکھا۔ یہ جیسے رمضان کی ایک اور مثال جو اس تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو اسی تسلسل میں روزے کی عبارت رکھی گئی ہے۔ یا عاشورہ کا روزہ ہماری نسبت سے، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور ایک ہماری نسبت سے۔ اب شاہ صاحب یہ 3 اصول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یشبہو، جاننا چاہیے کہ یہ جو تیسرا اصول ہے اس کا اکثر اوقات کے تعین میں اس کا اعتبار کرنا، یہ اس عبادت کو کرنے سے انسان کے اندر تنبؤ پیدا کرتا ہے یا مشابہت پیدا کرتا ہے ان انبیاء سے۔ اصل جو بنیادی اصول ہیں وہ پہلے 2 ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی حالت کو پیش نظر رکھنا، اور جو روحانیت بالا اعلیٰ کی نازل ہو رہی ہے اس روحانیت کے وقت کو پیش نظر رکھنا۔ اور یہی شروع میں تعین کیا گیا تھا کہ امت کی سیاست اس وقت تک متعین نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات کو ایک اندازے سے متعین کیا جائے۔ اب اندازہ اگر صرف طبی خصوصیات سے ہو تو وہ تو مادی تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہو جاتا ہے، یہ علم نجوم سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندازہ حدس جو وجدان سے معلوم ہوتا ہے وہ مالا اعلیٰ کی روحانیت کے ادراک سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اصل بنیادی اصول وہ 2 ہیں۔ تیسرا اصول مشابہت کے لیے ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کی مشابہت کے طور پر اسے اختیار کیا گیا ہے۔ تو ان کے مطابق کیا ہے، وہ اوقات نماز یا اوقات عبادت یا چاروں اخلاق، چونکہ یہاں عمومی اصول بیان کر رہے ہیں تو عمومی اصول کے قاعدے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات قسم ثانی میں آئیں گی، جہاں جب نماز کے اوقات کا تذکرہ آئے گا تو ان اصولوں کا عملی نظام وہاں بیان کیا جائے گا۔ ایسے رمضان آئے گا، جمعہ آئے گا، جماعت آئے گی، تو وہاں ان امور کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کی تعداد اور مقدار کتنی ہونی چاہیے اس کو اگلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔